بادشاہ کے دربار میں ایک شخص نوکری حاصل کرنے کی غرض سے آیا۔ بادشاہ نے اس شخص سے اس کی قابلیت پوچھی تو اس شخص نے کہا کہ میں سیاسی ہوں۔ عربی زبان میں سیاسی کا مطلب ہوتا ہے افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلہ حل کرنے والا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس بہت سے سیاسی لوگ پہلے سے موجود ہیں، فی الحال تو میرے دربار میں کوئی نوکری نہیں ہے، تم کچھ دن بعد آنا، اگر کوئی ویکینسی ہوئی، کوئی پوزیشن خالی ہوئی تو ہم تمہیں نوکری پر رکھ لیں گے۔ وہ شخص یہ سن کر واپس جانے کے لیے مڑا تو بادشاہ کے ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، گھوڑوں کے استبل کا جو انچارج تھا وہ پچھلے دنوں فوت ہو گیا ہے، وہاں پر ایک سیٹ خالی ہے، اگر آپ اس سے پوچھ لیں یہ وہاں پر جاب کرنا چاہے تو اسے گھوڑوں کے استبل کا انچارج لگا دیتے ہیں۔ بادشاہ نے اس جاتے ہوئے شخص کو روکا اور کہا کہ گھوڑوں کے استبل میں ایک نوکری ہے، اگر تم کرنا چاہو تو ہم تمہیں وہاں پہ رکھ سکتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میں یہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بادشاہ نے اسے استبل کا انچارج بنا دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس استبل میں میرا ایک ذاتی استعمال کا میرا پسندیدہ گھوڑا ہے جو کہ بہت نسلی گھوڑا ہے، اس کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، ایسا ہی ہوگا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ استبل کی طرف گیا وزٹ کرنے کے لیے، تو اس نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے گھوڑے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا ہے تو بہت اچھا لیکن یہ نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے تو یہ نسلی گھوڑا خریدا اور سنبھالا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ نسلی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر تم نے اس میں ایسی کون سی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں لگا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، جو نسلی گھوڑے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک نخرہ ہوتا ہے، ان کے اندر ایک غرور ہوتا ہے، وہ جب گھاس کھاتے ہیں تو وہ گھاس منہ میں لے کر اپنے منہ کو اوپر کر لیتے ہیں، منہ میں ڈال کر گھاس کو کھاتے ہیں، جبکہ یہ گھوڑا باقی جانوروں کی طرح زمین پر رکھے ہوئے گھاس کو زمین پر منہ لگا کر کھاتا ہے، یہ نسلی گھوڑے کی نشانی نہیں ہے۔ بادشاہ نے فوراً سے اپنے وزیر کو کہا کہ اس شخص کو بلا کر لاؤ جس سے ہم نے یہ گھوڑا خریدا تھا، اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص آ گیا جس سے بادشاہ نے وہ گھوڑا خریدا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے، تم نے تو کہا تھا کہ میں آپ کو نسلی گھوڑا دے رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، گھوڑا تو نسلی ہے لیکن جب یہ پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے کے کچھ ٹائم کے بعد اس کی ماں فوت ہو گئی، اس کو جنم دینے کے بعد، تو میں نے اس گھوڑے کے بچے کو باقی جو جانور تھے جن میں ایک گائے تھی اور کچھ بھیڑ بکریاں تھیں، میں نے ان کے ساتھ اس کو باندھ دیا، تو یہ ان کے ساتھ ہی چرا کرتا تھا اور یہ کبھی کبھار گائے کا دودھ بھی پی لیا کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے ان جانوروں جیسی عادات اس گھوڑے نے بھی اپنا لی ہیں۔ بادشاہ نے بڑی حیرانی سے اس شخص کو دیکھا اور اسے لگا کہ بندہ تو واقعی کام کا ہے۔ بادشاہ نے اس کی ڈیوٹی چینج کر دی، اس نے کہا کہ آج کے بعد تم استبل میں نہیں جاؤ گے بلکہ تم میری جو ملکہ ہے اس کے جو سیکٹری جیسے آپ کہتے ہیں اس کے سیکٹری ہو، اس کے تمام معاملات جو ہیں وہ تم دیکھو گے، میں تمہاری کارکردگی سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو اس شخص کو ملکہ کے ساتھ لگا دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ شخص اتنا عقل مند اور سمجھدار ہے، کیوں نہ میں ملکہ کے متعلق دریافت کروں۔ تو بادشاہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میری ملکہ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کی جو بیگم ہے، جو ملکہ صاحبہ ہیں، وہ ملکہ تو ہیں لیکن ان کے طور اتوار شہزادیوں والے نہیں ہیں، وہ پیدائشی شہزادی نہیں ہیں،
ملکہ وہ ہیں۔ تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہا اس شخص سے کہ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس کے طور اتوار ملکہ اور شہزادی جیسے نہیں ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ ملکہ صاحبہ کا جو رویہ باقی ملازمین کے ساتھ ہے وہ بہت ہتک آمیز ہے۔ جو پیدائشی شہزادی ہوتی ہے وہ بات کرنے سے پہلے سوچتی ہے، بڑے نپے تلے انداز میں بات کرتی ہے، جبکہ ملکہ صاحبہ کے منہ میں جو آتا ہے وہ بول دیتی ہیں اور بڑا ہتک امیز رویہ اختیار کرتی ہیں۔ یہ کسی شہزادی کے طور طریقے نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ کے قدموں سے جیسے زمین ہی نکل گئی، وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور فوراً سے اپنی ساس کو پیغام بھیجا اور اس کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ ہمیں حقیقت بتائی جائے۔ تو اس کی ساس نے کہا کہ میرے شوہر اور تمہارا جو باپ تھا وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، ان کی دوستی بہت زیادہ گہری تھی۔ تو جب ہمارے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی، آپ کے باپ کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی، تو ان دونوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیں۔ تو آپ کی پیدائش پر ہی ہم نے آپ کا جو رشتہ تھا وہ میری بیٹی کے ساتھ طے کر دیا، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ ہی ماہ کے بعد ہماری بیٹی فوت ہو گئی۔ اس پر جو میرا شوہر تھا وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ اب کیا ہوگا، ہم نے تو اس بچی کا رشتہ اپنے دوست کو دیا تھا، اب اسے کیا جواب دیں گے؟ تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیں۔ تو ہم نے اپنی سلطنت میں سے کسی غریب کی بچی کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کی پرورش کرنا شروع کر دی شاہی ماحول کے اندر، تاکہ ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ اٹھانا پڑے۔ تو بادشاہ یہ سن کر واقعی بہت زیادہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ شخص جو ہے بہت زیادہ عقل مند ہے۔ تو بادشاہ نے اس کے دونوں کارناموں سے خوش ہو کر اس کے گھر اناج کی بوریاں بھجوائیں، دمبے کا گوشت بھجوایا، گھی کے جو ٹین تھے وہ بھجوائے، اور اسی وقت بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا کہ میرے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس سیاسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر میں نے اپنی رائے آپ کے متعلق بتا دی آپ تو میرا ساری قلم کروا دیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں جان کی امان دیتا ہوں، تمہیں بولنے کا پورا حق ہے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس پر وہ شخص بولا، بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہیں لیکن آپ نسلی بادشاہ نہیں ہیں۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے فوراً سے اپنی والدہ کو بلوایا اور کہا کہ اماں جان، یہ شخص میرے متعلق کہہ رہا ہے کہ تم نسلی بادشاہ نہیں ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اس پر اس بادشاہ کی ماں نے کہا، بیٹا ہماری تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی، ہم بے اولاد تھے، تو اولاد کی خواہش جب ہوئی تو ہم نے ایک چرواہے کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس کی ماں مر گئی، تو ہم نے اس چرواہے سے وہ لڑکا، وہ بیٹا، وہ بچہ جو لے کر تھا گود لے لیا اور اس کی پرورش کر کے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہ بہت زیادہ حیرانی کے عالم میں تھا۔ اس نے پھر سے یہ حکم دیا کہ اس کے گھر اناج بھجوایا جائے۔ بہت عقل مند شخص ہے یہ۔ اور اس نے ایک سوال بھی کیا کہ میرے متعلق تم نے یہ رائے کیسے قائم کر لی کہ میں نسلی بادشاہ نہیں ہوں؟ تو اس سیاسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب بادشاہ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو وہ ہیرے جواہرات گفٹ کرتے ہیں، آپ اناج کی بوریاں بھجوا رہے ہیں تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ آپ اناج دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نسلی بادشاہ نہیں ہیں۔ آپ مجھے انعام میں ہیرے جواہرات دیتے، سونا چاندی دیتے، زیورات عطا کرتے۔ اس وجہ سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ بھی نسلی بادشاہ نہیں ہیں، کوئی خاندانی بادشاہ نہیں ہے، آپ کو بادشاہ بنایا گیا ہے۔ تو یہاں سے دوستو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو عادات ہوتی ہیں
وہ ہماری نسل کا پتہ دیتی ہیں۔ ہم جو بھی حرکات و سکنات کسی محفل میں بیٹھے ہوئے کرتے ہیں، ہمارے بات کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، ہمارے بول چال کا جو انداز ہوتا ہے، ہمارا جو اخلاق ہوتا ہے، یا ہمارے طور اطوار جو ہوتے ہیں، یہ ہماری نسل کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے حسب نسب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا کس خاندان کے ساتھ تعلق ہے۔ کسی شعور والی قوم سے ہمارا تعلق ہے یا ہم بے شعورے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی بھی گیدرنگ میں جائیں، چاہے وہ آپ کے دوستوں کی ہو، چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں کی ہو، یا کوئی بھی اور پبلک گیدرنگ ہو، یا آپ بازار میں سفر کر رہے ہیں، کسی دکاندار سے مباحثہ کر رہے ہیں، کسی سبزی والے سے سبزی خرید رہے ہیں، کسی ریڑھی والے سے فروٹ خرید رہے ہیں، تو ہمیشہ اپنی نسلی ہونے کا ثبوت دیں۔ ایسی ہم نے اکثر نوٹس کیا ہے کہ جن لوگوں کی بات کوئی نہیں سنتا، وہ راہ چلتے لوگوں پر روب جھاڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی غریب کے اوپر اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کسی ریڑھی والے سے الجھ رہے ہوتے ہیں، کسی رکشے والے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی بس کنڈکٹر کے ساتھ مس بیہیو کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے سے زیادہ طاقتور کے ساتھ بات کرنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اس کے خون میں یہ شامل نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے سے کمزور بندے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی نسل کا پتہ وہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے دے رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی صاحب شعور شخص جو ہے، وہ آپ کی عادات کو دیکھتے ہوئے، آپ کے طرز گفتگو کو دیکھتے ہوئے، آپ کے انداز کو دیکھتے ہوئے آپ کے متعلق اپنی رائے قائم کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ جس بھی پبلک گیدرنگ میں جائیں، کسی پبلک مقام پر جائیں، کسی سے بات کریں، کسی دکاندار کے پاس جائیں، تو ہمیشہ اس سے اخلاق سے بات کریں۔ کہیں پر کھانا کھا رہے ہیں تو پہلے دوسرے کو موقع دیں، یہ نہیں ہے کہ بس پکڑا چمچ اور شروع ہو گئے، آس پاس نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اکثر شادیوں میں ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ انسان اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں جیسے کبھی کھانا دیکھا ہی نہیں، حالانکہ ڈیلی کھانا کھا کھا کے ہی ہم لوگ جوان ہوتے ہیں، اس حال تک پہنچتے ہیں، لیکن جب کسی شادی یا کسی فوتگی میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم سب کچھ بھول کر کھاتے ہیں، ہمارا مقصد اور نظریہ صرف کھانا ہی رہ جاتا ہے، باقی ہم سب کچھ بھلا بیٹھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں، اسی سے آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کی ججمنٹ ہوگی، آپ کی جو حسب نسب ہے لوگ اس کے بارے میں جانیں گے، اور آپ کے متعلق کوئی مثبت یا منفی رائے قائم کریں گے۔ ہمارے اس چینل پر جو ویڈیوز آپ کو مل رہی ہیں، ان کے متعلق ہمیں فیڈ بیک لازمی دیا کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کریں، اور مستقبل میں آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہم اس موضوع کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ تھینک یو۔